بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ ای او بی آئی کا بورڈ آف ٹرسٹیز کا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ اس اجلاس کا ایجنڈا کیا ہوگا اس پر بھی بات ہوگی، اور ای او بی آئی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے ساتھ ایک ٹونا بھی کر دیا گیا ہے۔ وہ ٹونا کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ پینشن میں اضافے کے حوالے سے کیا خبریں آ رہی ہیں، اندر کی خبریں کیا ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور دوسری طرف ایک اور ای او بی آئی کے ساتھ جو سانحہ ہوا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ای او بی آئی کے ادارے کو ہو کیا گیا ہے، یہ کر کیا رہا ہے، اس کی ڈیٹیل بھی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شامل کروں گا۔ لیکن موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے وہی استدعا، جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ صوبہ پنجاب کا بجٹ پیش کر دیا گیا، اور 15% تنخواہوں میں اور 15% جو ہے وہ پینشن میں صوبہ پنجاب میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح خیبر پختونخوا میں 16% تنخواہ اور سرکاری ملازمین کی پینشن میں 15% اضافہ وہاں پہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح بلوچستان میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، اور صوبہ سندھ میں بھی 15% پینشن میں اور تنخواہوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے، ہمیں اس سے کوئی وہ نہیں ہے، پاکستان کے شہری ہیں، ان کا بھی حق ہے کہ ان کی پینشن میں اضافہ کیا جائے۔ لیکن جو سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے وہ ای او بی آئی کے پینشنرز کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ای او بی آئی کے پینشنرز کے ساتھ ظلم کا اگر آپ زاویہ دیکھیں تو 90 ڈگری سے بھی کوئی اگر اور ڈگری ہے تو اس سے بلند تر جو ہے وہ ظلم اور ستم ہو رہا ہے۔ یار، ای او بی آئی ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ایسا ادارہ ہے کہ وہ کوئی بہت یتیم یاو جیسے ہوتے ہیں نا، ویسا کوئی ادارہ ہے۔ بھئی کیوں؟ آخر اس کی وجہ، یہ تو پاکستان کا سب سے امیر ترین ادارہ ہے۔ پاکستان کے سب سے امیر ترین ادارے کے ساتھ یہ کیا؟ اس پر تو کھربوں روپے کے اس کا بجٹ ہے، کھربوں روپے کی اس کی مالیت کے اثاثے ہیں، کھربوں روپے اس کے اپنے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود ای او بی آئی کا ادارہ، جی ہاں، اس ادارے میں ایسے لوگ ٹھونس دیے گئے ہیں، گھسیٹ دیے گئے ہیں، داخل کر دیے گئے ہیں جنہوں نے ادارے کو تباہ کر دیا ہے۔ تباہی کا یہ عالم ہے کہ اب کل میں نے ہیڈ آفس رابطہ کیا، متعلقہ بندہ نہیں ملا، آج رابطہ کرنے کی کوشش کی تو وہ کہتے ہیں آ ہی نہیں رہے، کوئی بھی نہیں آ رہا، اور ہیڈ آفس جو ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے۔ ہیڈ آفس خالی پڑا ہوا ہے۔ 2014 کے بعد اس میں بھرتیاں نہیں ہوئی، نئے لوگ نہیں آئے، جو پرانے لوگ ہیں وہ فوت ہوتے جا رہے ہیں یا ریٹائر ہوتے جا رہے ہیں، اور جو نئے لوگ ہیں ان کو نہ کام کا پتہ ہے، نہ ڈھنگ کا پتہ ہے، نہ کسی حوالے سے ان کو کوئی کام آتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ای او بی آئی کا نوحہ جو ہے نا، وہ نوحہ لکھنا چاہیے ای او بی آئی کے ان کارناموں پہ اور ایسے حالات پہ نوحہ لکھنا چاہیے۔ اور اس سے بڑھ کر بھرکس نکال دیا ہے انہوں نے اپنے بینیفیشریز کا۔ سب سے زیادہ بڑا نقصان ادارے کا تو ہوا ہے سو ہوا ہے، ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے، ادارے کو تو کھایا جا رہا ہے سو کھایا جا رہا ہے، تباہ کیا جا رہا ہے سو تباہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ ای او بی آئی کے پینشنرز کے ساتھ ہو رہا ہے۔ 8,500 کی پینشن میں اضافے کا مطالبہ کرتے کرتے یہ اضافے کا جو ہے وہ نوٹس لیتے، 10,000 روپے کا اعلان سنا جناب، وہ پھر 13,500 روپے کی باتیں ہوئیں، پھر 15,000 کی باتیں ہوئیں، پھر 20,000 کی باتیں ہوئیں، پھر 25,000 کی باتیں ہوئیں۔ یار، آپ ای او بی آئی کے ساتھ کر کیا رہے ہو؟ خدا کے لیے ای او بی آئی کو بچاؤ۔ یہ دنیا کے بہترین اداروں میں سے ایک ادارہ ہے، لیکن بدقسمتی سے ایسے
ہاتھوں میں آ گیا ہے کہ شیشے کا گھر ہے اور لوہاروں کے پاس جو ہے نا اس کو، اور شیشے کا گھر لوہاروں کے حوالے کر دیا گیا ہے، وہ جو اس کے ساتھ کرتے پھر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جناب۔ اب آپ آئیں جناب مہنگائی کا بدترین طوفان، رات سوتے ہوئے 24 روپے لیٹر پیٹرول کا اضافہ اور اللہ اللہ کر کے پھر 59 روپے ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا۔ مجھے بتائیں دنیا کا سب سے بڑا معیشت دان 8,500 روپے میں مجھے ای او بی آئی کا بجٹ بنا کر دکھائے۔ اگر کوئی مئی کا لال 8,500 روپے میں ایک فرد کا بجٹ، پہلے تو میاں اور بیوی کی ہم بات کرتے تھے نا، اب اسی پینشنز کا بجٹ اس میں بنا کر دکھائے۔ ادویات مہنگی کر دی گئیں، پیٹرول کہاں سے کہاں پہنچ گیا، ڈالر آج 208 روپے پہ جا کھڑا ہوا ہے۔ یار آپ اس قوم کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ کر کیا رہے ہو؟ ٹھیک ہو گیا۔ اب جناب بورڈ آف ٹرسٹیز کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اور عین موقع پہ بورڈ آف ٹرسٹیز کے جو سیکرٹری ہیں عشرت علی صاحب، ان کا تبادلہ کر دیا ہے اور ان کی جگہ پہ اقبال حیدر صاحب جو ہے، ذوالفقار حیدر صاحب، ان کو جو ہے تعینات کر دیا ہے۔ اب وہ تعارفی میٹنگ میں، بورڈ آف ٹرسٹیز کی میٹنگ میں وہ اپنا تعارف کروائیں گے۔ کیا وہ صدر ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، جو سیکرٹری فیڈرل سیکرٹری ہوتا ہے اوورسیز پاکستانیوں کا، وہی بورڈ آف ٹرسٹیز کا صدر ہوتا ہے۔ اب صدر کا تبادلہ کر دیا گیا ہے اور عین موقع پہ تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ وہ ادارہ جس کا چیئرمین بھی نہ ہو اور جس کے صدر کا بھی تبادلہ کر دیا جائے، مجھے بتائیں وہ ادارہ کیسے چل رہا ہے؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ وہ ادارہ کیسے چل رہا ہے اور کس انداز میں کام کر رہا ہے اور اس ادارے کے اندر ہو کیا رہا ہے؟ آپ بخوبی جان سکتے ہیں۔ اب جناب عشرت علی صاحب جو تھے، ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ کام کو پینڈنگ نہیں ہونے دیتے تھے۔ اب ذوالفقار حیدر صاحب آئے ہیں، اچھے ہوں گے، بہتر انسان ہوں گے، منجھے ہوئے ظاہر ہے بندے ہوں گے، لیکن آخر ایک ادارے کو سمجھنا، ان کے رولز کو سمجھنا، اس کے قواعد کو سمجھنا، اس کے طریقہ کار کو سمجھنا، یہ کوئی خالہ جی کا والا تو ہے نہیں کہ آپ 1 منٹ میں 2 منٹ میں آگے پیچھے کر لیں اور کام ہو جائے۔ تو میرے بھائی اگر ای او بی آئی کو بچانا ہے، بطور ادارہ بچانا ہے، تو اس کے لیے آپ کو ایفرٹ بھی کرنی ہوگی۔ باقی رہی اگر بورڈ آف ٹرسٹیز کا اجلاس ہو جاتا ہے کل، تو آپ کی پینشن میں اضافہ تو پکا ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کی پینشن میں اضافہ جو ہے میری شنید کے مطابق جو ہے وہ 13,500 روپے کا ہے۔ باقی دیکھتے ہیں کہ کل کی میٹنگ میں کیا ہوتا ہے، صرف تعارفی میٹنگ ہو کے ختم ہو جاتی ہے یا ایجنڈے کے مطابق اس پہ کوئی کام ہوتا ہے یا پھر میٹنگ منسوخ کر دی جاتی ہے۔ بہرحال یہ پھر چونکہ نوٹیفیکیشن 14 تاریخ کا ہے، کل میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی لاسٹ میں بریکنگ نیوز کے طور پہ، تو اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ بورڈ آف ٹرسٹیز کی میٹنگ ہوپ فلی کل اگر ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ اچھی خبر کل ہی آ جائے گی، وگرنہ پھر وہی مطالبات اور وہی نعرے اور وہی جو ہمارا سٹائل ہے، بھگت رہے ہیں، بھگتا رہے ہیں، بھگتا جائیں گے۔